أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. تھک گئے ہوں گے یقیناً اس وقت 6 بجے سے لے کے 10:15 ہے جی. میں آپ کے کہنے پر 5 منٹ کے لیے بس میں آیا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ صبح کے نیچے جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ صبح کا میں اعلان کر دیتا ہوں. صرف اس کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ جو گفتگو اب آپ کے لیے آرام کا ٹائم ہے. ہماری بیویاں جتنی پھر بہنیں دور دراز سے آئی ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جہاں پر وہ ہیں اس وقت یہ ساری دیکھ رہی ہیں اور اوپر بھی ہے نیچے بھی جہاں کہیں بھی تو ان کے لیے کھانے کا انتظام ہو رہا ہے. تو یقیناً 10:15 ہو گئے. اب کھانا کھا کے یہ بھی اسی جگہ پر جگہ مل جائے گی. خاموشی اختیار کرے جب گفتگو ہو رہی ہے تو صرف بات کو توجہ اس طرف پیر بہنے دی. اگر کسی کو کھانا مل بھی گیا ہے تو وہ توجہ اس طرف دے انشاءاللہ. تو میں کوئی بیان کرنے کے لیے تو حاضر نہیں ہوا. صبح انشاءاللہ تعالیٰ رنگ محبت ہوگا. ابھی بھی غالباً پتہ نہیں کتنے ناس آ گئے پتہ نہیں. میں 6 بجے سے اگر آپ سے پوچھوں کہ 6 بجے سے میں بھی بیٹھا ہوں یہاں پہ 10:15 بجے ہیں. آپ اس سے مبارک پہ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اور دیگر لوگ سن رہے ہیں. ابھی تک آپ نے کیا حاصل کیا 6 بجے سے یہاں تک ابھی تک 10:15 بجے تک؟ تو مقصد کہنے کا تو صرف ایک ہی چیز حاصل کی ہے کہ وہ ہے محبت. آپ کی بات کا میں جواب دیتا ہوں. میں کوئی تلک بات نہیں کرنے آیا ٹھیک ہے نا. صرف ایک محبت یعنی جنہوں نے پڑھا وہ محبت جنہوں نے سنا وہ محبت سے سنا. لیکن ہر بندے کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ہر بندے کی ایک طاقت ہوتی ہے ٹھیک ہے. تو اس لیے کوئی بیویاں کھڑی نہیں رہ سکتی. آپ بیٹھے نہیں رہ سکتے. ٹانگیں کمزور ہو جاتی ہیں درد ہو جاتا ہے. کوئی اٹھتا ہے کوئی مقصد کرنے کا جاتا ہے. کسی کو بھوک کا بھی احساس ہوگا کہ جو بندہ 8 بجے سو میں تو خود مغرب کے بعد اپنا ٹائم ٹیبل کے مطابق کھانے والا مجھے زبردست ہوگا. تو لہذا مقصد کرنے کا ہر بندے کا اپنا ایک حساب ہوتا ہے. تو لہذا سارا حساب برم ہو جاتا ہے. مگر جب محبت ہو جاتی ہے تو نظام نہیں دیکھا جاتا. میں آپ کو بتا دوں نیند بھی نہیں دیکھی جاتی. وہ کھڑا آیا بیٹھا لیلا کے گھر کے چکر لگاتا تھا کتا. مجنو نے اس کے پاؤں کی تلیاں چاٹی. لیکن بھائی کیا نظر آیا؟ لیلا تو وہ تو خوبصورت بھی نہیں ہے تو اس کے گھر کے کتے کے پاؤں چاٹتا ہے. لیکن مجنو کی نظر سے دیکھ وہ کتنی حسین ہے. تجھے کیا پتا؟ تو مرید کی نظر سے دیکھو کہ پیر کتنا حسین ہے. کسی کو نظر آیا نہ آیا یا مرید کی نظر سے دیکھا جائے ٹھیک ہے. جس کو نسبت سے کیا پتا کہ کتنا ٹائم گزرا کتنا نہیں. وہ تو اپنے شہر کی محبت میں بیٹھا رہے یا کھڑی رہے ٹھیک ہے نا. اسے ہوش نہیں ہوتا اور محبت میں ثابت کرنا بھی وہی ہوتا ہے. لیکن یہ حوصلہ افزائی کے لیے کلمات تھے. لیکن دراصل بات یہ ہے کہ میرا اب کھانے کا انہوں نے کہہ دیا ہے تو لہٰذا وہ جہاں پہ بیٹھی ہیں اور جدھر 2 سواریاں بیٹھے لائنیں بنا لیں گے تمہارا آپ ملے گا. پھر آپ کو آرام کا ٹائم ہے راتیں لمبی ہیں تو لہٰذا آپ جب آرام کریں. آل رسول کے در پہ سونا نہیں باندھا. یہ کوئی مینار پاکستان تو ہے نہیں. یہ کوئی مینار پاکستان تو ہے نہیں یا کوئی سوئٹزرلینڈ کی سرزمین بھی نہیں ہے جہاں پہ سیر کی جائے ٹھیک ہے نا. یہ تو ہے وہ دور کی جگہ جہاں پر امام جابر صادق فرماتے ہیں. امام جابر صادق فرماتے ہیں کہ جب آل رسول کے کسی اور کے مقام سے بات کرا آل رسول کے سیدوں کے محفل میں جہاں پہ امام حسن حسین کا ذکر ہو یا بعد کا کوئی زیادہ کا ذکر ہو وہاں پر بیٹھے ہوتے تو بندے نہیں آتے ملائکہ بھی آتے ہیں. اللہ کے خاص فرشتے بھی آتے ہیں. وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. امام جابر صادق فرماتے کہ وہ بندے اللہ کی بارگاہ میں جا کے آیا کرتے. وہ ملائکہ کہ مولا آپ پر بندوں کو آپ نے لنگر کھلایا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں وہ ملائکہ کہ ہمیں کون سا لنگر دیں گے. ہم تو آل رسول کی بارگاہ میں آئے ہیں ہمیں بھی کوئی لنگر دیا جائے. تو وہ ملائکہ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ پاک نے فرماتا ہے امام جابر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے تمہیں
क्योंकि उन आत्मों में नूर शामिल है। रब का फरमान इमाम जावेद साहब फरमाते हैं, क्या वजह हुआ? वजह ये हुई कि जब अल्लाह के प्यारे जो आले रसूल है उनके दर पे जो लंगर खाया जाता है उस लंगर में नूर शामिल होता है। जब उसमें नूर शामिल होता है उसको खाने वाले की बीमारी को शिफा मिलती है। ये भी हौसला अफजाई के लिए बात थी। तो लिहाजा अल्लाह की बारगाह में लंगर मांगते हैं तो यहाँ पर बंदे और बंदियां लंगर खाती हैं। लिहाजा इसके अलावा अब आपसे सवाल किया जाता है कि हम यहाँ पर आते हैं किनकी बारगाह में? मैं वाहिद शेख तरीकत हजरत किबला का दूसरा हुआ जिन्होंने मोहब्बत करती है सारी, और जितने दोस्त अवाम मोहब्बत करते हैं दर से इस आग से, इनको क्या मिलता है? ये भी जवाब मैं दूं या आप देंगे? मैं तो आपसे कुछ नहीं। इस दर की निस्बत से घर छोड़कर, कारोबार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आए बैठे हैं, ठीक है ना? कोई किसी के बच्चे साथ आए, किसी के घर छोड़ के आए, कोई कैसे ये आया बैठे और आई बैठी है, तो ठीक है मोहब्बत में चलते इनको मिलता क्या है? पता ये चला। तो इसका जवाब आपको दे, मैं कहता हूं कि इस दर की निस्बत से इज्जत मिली, मोहब्बत मिली, ठीक है ना? वो क्या मिला? हर एक अपने गिरेबान में जाके कि जहां कभी कोई पूछता न था, कोई सलाम करता न था, कोई पहचानता न था, इनकी जुबान में नाम का आया तो अपनी बारगाह में नाम चला गया। ठीक है ना? ये हकीकत बयान कर रहा हूं। हर एक बंदा और बंदे अपने गिरेबान में जाके दर्द में क्या मिला? बार क्या है? इसलिए इंशाअल्लाह ताला हर साल की तरह कल इंशाअल्लाह सुबह को निशिस्त में कलमात तशक्कुर तो हर वक्त भी है, ठीक है ना? हम शुक्रिया अदा करते हैं आपका, तो अल्लाह ताला आप पे करम फरमाएगा, दूर दराज से चल के आए इंशाअल्लाह ताला। ऐसा होगा कि कल सिलसिला चढ़ा गया से कुछ नाम जिनकी दस्तारबंदी होनी, जिनके नाम जिम्मेदारान के मुंसलिक हुए, ठीक है ना, जिनके अनाउंस हुए, लेकिन मेरा और आपका नहीं है ये बात। ये ना कहें कि नाम आया या ना आया, ठीक है ना? ये नहीं, ये अगर मेरिट देखा जाए कि आप कहें कि खिलाफत किसको दी दस्तारबंदी की, किसी को जो है आपने जिम्मेदारी निगरानी की दी, तो क्या इसका मेरिट क्या देखना चाहते हैं आप? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, क्या ये मेरिट देखना चाहते हैं? ठीक है ना? अगर ये मेरिट देखना चाहते हैं तो वो निस्बत थी, वो मकाम था जब सरकार सजदे में थे तो इमाम हुसैन आपके दुश्मन थे, ठीक है ना? सरकार सजदे में है, इमाम हुसैन आपकी दुश्मन है, तो रब ने क्या फरमा दिया कि महबूब छोड़ नमाज, सारा कुछ कर दे, बस जब तक हुसैन ना उठे सजदे से रब उठाना। जब तक हुसैन सर अपना आपकी पुष्ट से ना उठे, सजदे से सर ना उठाना। मौलवी क्या कहता है? मौलवी क्या कहता है? फिर मैंने तो सुने, एक मिनट जरा बात आ गई, ठीक है? आपके कहने पे मौलवी क्या कहता है? नमाज पढ़ो, सजदे में जाओ, सुभान रब्बी आला। कितनी बार को? 3 बार नमाज नहीं होनी आपकी, 3 बार नहीं, ज्यादा होगा तो सवाब मिलेगा। 7 आदात में हो, सुभान रब्बी अज़ीम कहे, सुभान रब्बी आला कहे, कब? जब सजदे में जाए। कौन कहता है? मौलवी कहता है, मेरी बात नहीं है, मौलवी कहता है, ठीक है ना? हमारी नमाज को तुझे देखना है, ये नहीं तो फिर कुछ नहीं है देखना हराम। तुझे देखने के बाद सजदा करूं तो कुफ्र, ना करूं तो कुफ्र, ठीक है ना? सजदा करूं तो कुफ्र, ना करूं तो कुफ्र। आया है ये मकाम तुझे देखने के बाद। अब तुझे देखूं या किसी और जाए तो देखूं, ठीक है ना? ये मकाम की बात है, ठीक है? हमारी ये नमाज है, ठीक है? लेकिन वो क्या कहते हैं? मौलवी कहते हैं कि सर सुभान रब्बी आला 3 बार पढ़ो, नमाज होगे, लेकिन उधर रब फरमाता है कि सरकार मेरे हबीब सजदे से सर ना उठा,
نماز خیال کدھر گیا؟ یہ رب خیال کدھر دلوا رہا ہے؟ نماز کی طرف یا حسین کی طرف؟ ٹھیک ہے نا، بتائیں اب رب دھیان کدھر دلوا رہا ہے؟ کیا نماز کی طرف یا حسین کی طرف؟ ٹھیک ہے نا، دھیان کدھر؟ حسین کی طرف۔ تو پتہ چلا کہ دھیان تو شاید کی طرف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اصل نماز اگر وہ دھیان نہ صحیح ٹھیک پھر کوئی نماز نہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا رب فرماتا ہے کہ سجدے سے سر نہ اٹھا کس کو؟ جس کے لیے ساری دنیا بنائی۔ ان سے عزیز تر تو کوئی نہیں ہے نا رب کو، اپنے حبیب سے زیادہ عزیز تر تو کوئی نہیں ہے۔ ارے حبیب کی پشت میں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کہتے ہیں کہ سبحان ربی اعلیٰ اعلیٰ 3 بار پر تو آپ کی نماز ہوگی، رب فرماتا بھول جا کے سبحان ربی اعلیٰ اعلیٰ کتنی بار ہے؟ بول جا، میرے حبیب سبحان ربی اعلیٰ کو چھوڑ دے، پڑھی جاتی ہے پڑھ، نہ پڑھی جاتی ہے نہ پڑھ، جتنی بار بھی ہوتی ہے ہو جائے، پر جب تک حسین تیری پشت سے نہ اٹھے سجدے میں سر سے اتارا۔ ارے وہ سجدہ خدا کی بارگاہ میں تھا یا جہاد حسین کی طرف تھا؟ ٹھیک ہے نا، میرا سوال آپ سے ہو رہا ہے۔ تو لہذا جب تک ان کی نسبت نہیں، کیسی نماز کیسی محبت، ٹھیک ہے نا، کیسا سجدہ، اصل چیز ہی ان کی نسبت اور محبت میں ہے جس میں آپ چل کے آئے، عزت ملی۔ تو لہذا اس میرج پر آپ کہیں کہ خلافت دی جائے، دستار بندی کی جائے، ٹھیک ہے نا، ذمہ داری نگرانی کی جائے، کوتاہی برتے ذمہ دار، نہ اہل ہے گھر بیٹھ جائے، نہ اہل ہے گھر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے خزانے کم نہیں، تیرے نااہل ہونے سے، تیرے گھر بیٹھنے سے مرشد کا کام رکنے والا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تیرے نااہل ہونے سے مرشد کا کام رکنے والا نہیں۔ تو قسمت کو اپنی سمجھ کے چن لیا تجھ کو، ٹھیک ہے نا۔ تو قسمت کو اپنی سمجھ کے میں دھنی ہوں کہ مجھے چن لیا، چاہے پیر بہن ہو، ٹھیک ہے نا، سمجھ کے اس در کا خادم بنا دیا مجھے، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا تو قسمت کا دھنی سمجھ، ورنہ تیرے نہ ہونے سے کام نہیں رکنے والا، ٹھیک ہے نا۔ تو کر کام، ٹھیک ہے نا، جنت تجھے ملنے والی۔ تو کر کام، تو کر خدمت، جنت تجھے ملنے والی۔ کیوں؟ مجھے ایک بات یاد آ گئی، مولا علی گئے ایک جگہ پر، میں ختم کرتا ہوں پھر باقی صبح انشاءاللہ۔ ایک جگہ پر گئے کوفہ کی ایک مسجد میں، جامع میں نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا بیویاں ایک دفعہ ذرا خاموشی، حضرت مولا شیر خدا گئے نماز پڑھنے کے لیے، ایک بندے کو دیکھا کہ وہ آ رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ کدھر سے آتا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو یہودی ہوں، میں نماز نہیں پڑھنے والا، ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا تو یہودی ہے میری خدمت کر، میں نماز پڑھتا ہوں، میری گھوڑی ہے، میں گھوڑی پر سوار ہوں، تو ایسا کر کہ میری گھوڑی میں ایسے علاقے میں آ گیا ہوں، ٹھیک ہے نا، باہر کوئی بندہ نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ میری گھوڑی کو کوئی اٹھا کر لے جائے۔ یہ عبادت تھی، آپ کی جتیوں کو بھی کوئی اٹھا کر نہ لے جائے، شاپروں میں بند کر کے رکھے، اپنی جیب کا بھی خیال رکھے، اپنے موبائل کا بھی خیال رکھے، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا مولا نے اپنی گھوڑی کا خیال رکھنے کے لیے بندہ مقرر کیا، آپ اپنی جیبوں کا، اپنے موبائل کا، اپنی جتیوں کا خیال رکھے۔ اگر شاپر میں بند کر کے جتیاں اپنے پاس رکھ لیں گے تو گناہ نہیں، نماز تب بھی ہوگی، عبادت پھر بھی ملے گی، ثواب پھر بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا، مر گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو یہودی ہے، ایسا کر کے میری گھوڑی ہے، اس گھوڑی کے باہر بیٹھ پہرا دے، میں ابھی آتا ہوں تو ٹھیک ہے، تو پھر تو چل رہی۔ لہذا آپ نے نماز پڑھی، واپس نکلے تو آپ کے تمام مریدین عقیدت مند شیر خدا مولا علی کے، وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ کھانا ترابر فرمائے، ہماری خدمت قبول فرمائے، آپ ہمارے پاس آئے، آپ کے عقیدت مند نے آپ کا گھیرا ڈال دیا، کوئی آپ کا ہاتھ چومتا، کوئی پاؤں چومتا، آپ کے پاس بیٹھے رہے۔ لہذا آپ نے فرمایا ہو مجھے بات یاد آئی، ایک بندے کو باہر میں نے چھوڑا ہے پہلے پر، پہلے میں اسے چھٹی دے دوں، پھر میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، بیٹھتا ہوں۔ آپ نے مولا علی نے فرمایا، جیسا ہی باہر آئے آپ نے دیکھا کہ گھوڑے کے زرے چرا کر وہ بندہ بھاگ گیا، زرے چرا کر ہی بھاگ، آپ کے گھوڑے کے زرے چرا کر ہی بھاگ گیا۔ آپ نے فرمایا اوہو یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے گھوڑے کے زرے بڑی قیمتی تھے، کیا یہ زرے تمہارا مل سکتی ہے؟ ایک بندے نے کہا کہ یہ زرے یہاں کوفے کے بازار سے مل سکتی ہے۔ لہذا وہ بندہ آپ کو لے کر کوفے کے بازار میں گیا، جب آپ نے دکاندار سے وہ زرے خریدنا چاہی
تو آپ نے ہمیں ایک بات استاد کرنا چاہ رہا، آپ نے فرمایا کہ یہ زرے کتنے کی ہے؟ جب وہ زرے دیکھی تو آپ ہی کے گھوڑے کی تھی۔ دکاندار کہنے کہ جی ابھی ایک بندہ بیچ کر گیا ہے، آپ نے فرمایا کتنے کی؟ اس نے کہا جی حضور یہ 2 درہم کی ہے۔ آپ نے وہ درہم 200 دے دیے۔ اب بات کو میری سمجھیے گا، پیر بہنیں بھی پیر بھائی بھی، مولا علی نے فرمایا کہ جب اس بندے نے میرے لیے پہرا دیا تھا نا تو میں نے نیت کی تھی، ٹھیک ہے نا، اندر کہ جب یہ باہر جائے گا تو میں اسے 2 درہم دوں گا انعام کے طور پہ۔ 2 درہم بڑے قیمتی تھے اس طور پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنا تو پیروں کو لوگ نذرانہ بھی نہیں دیتے ہوں گے 2 درہم جس وقت تھے، ٹھیک ہے نا، اس وقت کے تھے۔ اتنی تو درباروں کی خدمت بھی نہیں کرتے ہوں گے لوگ، تو مولا علی درہم کی ضرورت میں اپنے خادموں کی خدمت کرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال اس وقت کیا کیا آپ نے فرمایا کہ میں نے نیت کی تھی کہ اس بندے کو 2 درہم دوں گا، میں نے نیت کی تھی لہذا میں اسے دیتا۔ اس نے راستہ غلط چنا، اس نے راستہ غلط چنا، مگر کیونکہ اسے نہ ملتے غلط راستے سے بھی، کیونکہ میں نے اس کے لیے نیت کر لی تھی، اب یہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جاتا اسے 2 درہم ہر صورت میں نہیں دے۔ بات آپ کو سمجھ آئی نہیں آئی؟ مولا علی نے نیت کی تھی کہ لہذا مرشد اگر کسی مریدنی کے لیے یا کسی مرید کے لیے کوئی نیت کر دے کہ اسے یہ چیز ملنی چاہیے تو لہذا وہ چاہے غلط راستے سے ہو یا وہ صحیح راستے پر ہو، اسے اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ پاک اس کی تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ اب وہ چاہے اسے غلط طریقے سے لے چاہے صحیح طریقے سے لے، لیکن جب اللہ کے ولی نے اسے اپنی نیت میں شامل کر لیا کہ میں نے اسے یہ شاید دے دی ہے، اللہ پاک تقدیر پر اس کا نام لکھ دیتا ہے، چاہے وہ مرید نہیں ہو چاہے وہ مرید ہو۔ تو لہٰذا مولا علی نے فرمایا کہ میں نے اپنی نیت کی تھی کہ اپنی نیت میں کہ اس کو یہ میں درہم دوں گا، لیکن اس نے میری ہی زرے چرا دی، تو لہذا میری زرے چرانے پر اسے 2 درہم ہی دکاندار سے ملنے دے، کیونکہ میں نے نیت کی تھی، یہ نہ چراتا تب بھی میں 2 درہم دیتا۔ تو لہذا اب آپ آل رسول کے اللہ والوں کے در پہ آئے بیٹھے ہیں، جب یہ نیت کرتے ہیں کہ کسی کو کیا دینا ہے، جب یہ جو نیت کر لیتے ہیں، وہ نیت کیسے کرتے ہیں؟ ان کے ہو جاؤ، اگلی بار ان کے ہو جاؤ پھر ملے گی سب کچھ نسبت میں، ٹھیک ہے نا۔ بعض اوقات بڑے مریدین ایسے ہوتے ہیں، مریدنیاں بھی بہت کم تعداد میں، مریدین زیادہ تعداد میں بڑے ہوتے ہیں۔ پیر صاحب یہ فرماتے تھے، پیر سید تراؤن نبی شاہ صاحب یہ فرماتے تھے، پیر صاحب یہ فرماتے تھے، پیر صاحب نے یہ کیا تھا، پیر صاحب نے یہ کیا تھا۔ میں آپ کو دعوے سے بات کرتا ہوں، ایسے مریدوں کو پتہ ہی نہیں ہے سوائے چاپلوسی کے، سوائے خوشامد کے، چاہے 10 پیر بنانے کے، چاپلوسی نے پیر صاحب نے یہ فرمایا، پیر صاحب نے یہ فرمایا، تو تجھے کوئی الہام ہوا؟ تیرے پہ کوئی وحی نازل ہوئی؟ ٹھیک ہے نا، تجھے کیا پتا؟ ایسی من گھڑت بات کریں گے۔ پیر صاحب نے اکبر صاحب نے یہ کہا، پیر صاحب نے فلاں کے لیے یہ کہا، فلاں کے لیے یہ کہا، پیر صاحب نے کبھی کہا ہی نہیں ہوتا۔ میرے سامنے ایسے مرید آ جائیں، میں ان سے دعویٰ کرواتا ہوں کہ پیر صاحب کے پاس قرآن اٹھائے کہ پیر صاحب نے یہ فرمایا۔ ایسے ایسے دعوے دار مرید آ جاتے ہیں، یہ مریدی ہے؟ ارے مریدی تو وہ ہے جو لیلا کے کتے کے در کے پاؤں چاٹتا مدد ادھر نسبت اور مکان کرتے۔ ارے مریدی تو وہ ہے کہ پیر کے در کے جھجیوں سے بھی پیار، پیر سے بھی محبت، پیر کی آل و اولاد سے بھی محبت، اور آلے رسول کا مقام تو اتنا بلند و بالا ہے کہ بغیر آلے رسول کے، بغیر سیدوں کے، امام جعفر صادق نے فرمایا نہ یہ نظام چل سکتا ہے نہ وہ نظام چل سکتا ہے، اور باقی جتنے بھی ہوں یہ اللہ بھی بن سکے، چاہے کسی مقام کو پہنچ سکے، لیکن آلے رسول کے، مولا علی کے، امام جعفر صادق کے، فاطمہ الزہرا کے، امام حسن حسین کے مقام پر ہو مقام بن نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ چاہے سب پر وہ مرجع رکھتے ہیں، ان کا آنے والی نسل کا ایک ایک بچہ اس مقام پر مرجع رکھتا ہے جس پر آپ بڑے سے بڑا بن نہیں رکھ سکتا۔ ایسے مریدوں کو اللہ ہدایت، اس کا مقصد یہ نہیں کہ اجازت نسبت رکھے، نسبت رکھے، انہوں نے جو فرمایا تھا اس پر تو عمل کرے۔ چاپلوسیاں تو بڑی کرنی آتی ہیں، خوشامدیں تو بڑی کرنی آتی ہیں، دعوے اور بڑکے مارنی تو بڑی آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے جو فرمایا تھا اس پر بھی تو عمل ہوگا۔ پھر ایسے اگر اتنی محبت سے اجازت سے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے نا، ان کا نام لیتے تو ان کے کہنے پر عمل بھی تو کرے نا۔
ٹھیک ہے نا، بعض اوقات ایسے دعوے دار بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کے نسبت اور محبت کے بغیر نہ اس دنیا میں کوئی نظام ہے نہ آسمان پر کوئی نظام ہے۔ جو دنیا میں نظام ہے وہ ان کے بدولت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ رضا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو بندہ امام حسین کا نام لے، فاطمہ الزہرا کا نام لے، یا حضرت مولا علی کا نام لے، امام حسین کا نام لے اور اماموں کا نام لے، یعنی امامت ان کے گھر کی ہے، پہلا امام ان کا، 12واں امام ان کا نظام ہے۔ کائنات میں قیامت والے دن جائیں گے تو تب بھی امام ان کا ملے گا، شفاعت ہوگی۔ آپ کس مریدی کے پاس بیٹھے ہیں، مرید ہو گئے پیر بخشبہ، یہ بات مجھے پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، میں یہ سے شروع کروں گا کہ امام حسین کا ایک فرمان ہے، تب مرید ہوں گے، بڑے بڑے مرید ہوں گے، سب کہتے ہیں کہ میرا مرید، میرا مرید، میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کی شفاعت کروں گا۔ بڑے پیر ہوں گے جو اپنے اپنے مرید اور مریدوں کی شفاعت کریں گے، کس کی؟ جو اپنے پیر کی تابعداری کرے گا۔ مگر امام حسین کے حق الٹا معاملہ، آپ نے فرما دیا ہماری نسل میں کوئی پیر کی بات مان لے تب کی شفاعت میں کرنے والا ہوں، نہ مانے تب بھی میں کرنے والا ہوں۔ یہ صرف امام حسین کے ہاں ہے اور کسی کا ہاں نہیں ہے، ان کی اولاد کے ہاں ہے۔ کوئی آئے نماز پڑھے تب بھی شفاعت، نہ پڑھے تب بھی شفاعت، عبادت کرے تب بھی شفاعت، نہ کرے تب بھی شفاعت، ٹھیک ہے نا۔ کامل نہیں ہوگا شفاعت ہو جائے، کامل مقام کی بات نہیں ہے۔ یہ امام حسین نے فرمایا کہ ہمارے ہاں اگر کوئی مرید ہے تو جو ہماری بات مانے تب بھی شفاعت کریں گے، ارے جو نہ مانے تب بھی شفاعت کریں گے۔ کوئی اس کے کل اس بول کو، میرے اس لفظ کو یاد دلانا، یہیں سے بات شروع ہوگی امام حسین کے اس قول سے۔ یہ بات مجھے دلا دینا، پھر انشاءاللہ صبح کی نشست میں پھر سے بات کروں گا۔ تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علی رضا نے کیا کہا یہاں پر، اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو حضرت مولا علی کا، امام حسین کا، امام زین العابدین کا، امام زین العابدین کا، موسیٰ علی رضا کا، اگر ان اماموں کا نام لے کچھ یاد کرے یا نہ کرے، کوئی ذمہ دار یا خلیفہ کم کر دے، بیماری دے، کچھ نہ پڑے، کچھ نہ پڑے، وضو کرے نہ کرے، کچھ نہ پڑے، پاک ہو، ان کے لیے تو پاک ہونا ہی ضروری نہیں ہے۔ صبح ہوگی بات، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس پر صبح بات کروں گا کہ ناپاکی کیا ہے، پاکی کیا ہے، آل رسول کے ہاں ان کے یہ پاک کیسے ہیں، ان کی ناپاکی کیا ہے، پاکی کیا ہے، ان کی نسبت کیا ہے، محبت کیا ہے، ان کی اپنی مریدیوں سے کیا محبت ہے، ان کی اپنے مریدوں سے کیا محبت ہے۔ انشاءاللہ صبح کے نشست میں بات ہوگی، ان کی ناپاکی پاکی سے لے کے مرید اور مریدیوں سے لے کر صبح کی نشست میں بیٹھیے گا۔ تو اعلیٰ نے فرمایا کہ جو ان کا نام لے وہ دم کرے تو بیماری سے۔ موسیٰ علیہ رضا کے پاس بندے آ گئے، کہنے لگے حضور فاقہ ہو گیا طوفہ میں، موسیٰ علیہ رضا میں کاف فاقہ ہو گیا، کیا کریں؟ ٹھیک ہے نا، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کر دیں بارش ہو جائے، آپ کی دعا قبول ہوگی۔ لیکن بڑے منافق مرید تھے، وہ منافق مرید تھے، وہ کہنے لگے دیکھتے ہیں نا ذرا، ٹھیک ہے نا، یہ بڑے اپنی کرامات بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بارش نہیں ہو رہی، یہ کہتے ہیں کہ سارا علم ہی اہل رسول کے پاس ہے، آج ان کا علم بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ بندہ کہنے لگا، پتہ نہیں مومن کیا نام تھا، پتہ نہیں مجھے دیہات کی روایت نہیں آ رہا، پھر کسی وقت میں پوچھے گا تو بتا دوں گا۔ وہ بدبخت شخص مرید وہ کیا کہنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ رضا سے کہنے لگا کہ حضور، اس نے پوچھا سارے موسمی محکمیات سے، ویدر، موسم کہتے ہیں ویدر کہ جتنے بھی محکمیات ہوتے ہیں، موسم کے محکمیات جو موسمی محکمیات، آج کل کا تو کمپیوٹر بھی الٹ ہو جاتا ہے نا، ان کے آپ نیٹ پہ ریسرچ کریں، ٹھیک ہے نا، نیوز پہ دیکھیں، موسمی ویدر کا بتانے والے لوگ جو ہے نا بتاتے کہ کل کیا ہونے والا، پرسوں کیا ہونے والا، ٹھیک ہے نا، وہ ایسا ہو جاتا ہے، ملتا ہے، پھر بھی غلط۔ اس وقت کے دور کے محکمیات موسمیات سے انہوں نے پوچھا کہ بارش ہونے والی، ان کا کہ اگلے 6 مہینے بارش نہیں ہونے والی۔ آپ کے ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوفہ کے اس دور کی بات کر رہا ہوں جہاں پر موسیٰ علیہ رضا قائم و دائم تھے مسند پر، اس وقت کی بات کر رہا ہوں۔ پھر کیا تھا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کیا کہا کہ جی 6 مہینے بارش نہیں ہونے والی، ان کا سوچ موسیٰ علیہ رضا کے بعد اس نیت سے نہیں کہ دعا کرائیں، اس نیت سے کہ اب ان کے علم کا ستیاناش، بارش ہونی نہیں 6 مہینے ہے، اب دیکھتے معاملہ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہوا کیا معاملہ، کیا ہوا، یہ میں ان مریدوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑھ کے مارتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، پھر اگلا معاملہ یہ ہوا
کہ وہ بندے آ گئے آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ حضور آپ نماز تسکا پڑھ دیں کہ بہتر بارش ہو جائے، ٹھیک ہے نا، مونسون ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ معاملہ ہے تو پھر ایسا ہے کہ میرے نانا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میرے جد امجد مولا شیر خدا جب نماز تسکا پڑھتے 3 روزہ رکھتے تھے، 3 دن کا روزہ رکھ لیتے اور میدان میں چلتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، بارش ہو جائے گی۔ کہنے لگا جی اعلان کر دوں؟ آپ نے فرمایا کر دو، اعلان کر دیں، سو تو نہیں گئے؟ انہوں نے کہا جی اعلان کر دیں، کوئی نہیں پڑھتے توجہ، انہوں نے کہا جی اعلان کر دیں، کر دو۔ 3 روز کا روزہ رکھا، میدان کے باہر نکلے، آپ نے پہلا قدم بڑھایا، روایت کے اندر کیا لکھا ہے؟ پہلا قدم بڑھایا، گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، کچھ چاہنے والیاں اور کچھ چاہنے والے آپ کے دیدار کے بڑے مشتاق رہتے تھے، دیدار کے بڑے مشتاق تھے۔ انہوں نے کہا جی بس آج یہ باہر نکلے ہیں تو اعلان تو پہلے ہی ہو گیا، اعلان تو پہلے ہی ہو گیا۔ جب اللہ کسی کا دیدار کرانا چاہتا ہے نا تو یہ پمفلٹ ہو، فیس بک ہو، ٹھیک ہے نا، اشتہارات ہو، ٹیلی فون ہو، پہنچے نہ پہنچے، یہ معاملات ہو، بڑوں کو شکایت کے 4 اس بار نہیں پہنچے، لیکن نہیں، اس کو چھوڑے۔ جب وہ آسمان پر بیٹھا جبرائیل سے کہتا ہے کہ مجھے تو اس سے محبت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر نہ پمفلٹ کی ضرورت، نہ اشتہارات کی ضرورت، نہ کسی شے کی ضرورت۔ جب وہ فرماتا ہے نا کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے تو وہ کہتا ہے کہ جاؤ میرے بندے اور بندیوں، اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے دیدار کرو، اس کے دیدار میں تمہاری گناہوں کی دباؤ ہے، وہ رب فرماتا ہے، پھر وہ خود بھیج دیتا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نکلے باہر میدان میں، آپ نے اللہ اکبر کہا، آسمان سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر۔ وہ سارے بندے دیکھے کہ انہوں نے تو زمین پہ اللہ اکبر کہا ہے، یہ پیچھے سے آواز کیسی ہے؟ انہوں نے کہا یہ پیچھے سے نہیں ہے، درختوں نے جھک جھک کر اللہ اکبر کہا۔ تو کوئی اور ہو نا درخت کے لیے درخت جھک کے گئے، یہ سیدوں کا معاملہ ہے جہاں پہ درخت جھکتے ہیں۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ پھر اللہ اکبر کہا، آواز کدھر سے آئی ہے؟ درختوں سے اونچا، عرش سے ملائکہ جو آسمان سے آوازیں دیتے ہیں اللہ اکبر کا جواب دیتے ہیں۔ نماز پڑھی، نماز تسکا ہوئی، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، جیسے ہی دعا کے لیے پڑھے کہ بھی اللہ بارش بھیج، سامنے سے بدلی آ گئی، کالی بدلی آئی، سارے نماز چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ منافق تھے نا کہ بارش سے گھبرا گئے۔ اور محبت تو یہ ہوتی ہے الفت میں برابر ہے، جفا ہو کے وفا ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے یہ یہاں آپ کھڑی ہیں، یہ صبح بھی کھڑی رہے، دھوپ ہو گرمی ہو تب ہو، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی سنے کسی دائیں بائیں کی بات ہو، اپنے پیر کے لیے آئے تو پیر کی بات سنو، ٹھیک ہے نا، بندوں کو بھی، ٹھیک ہے نا، الفت میں برابر ہے، جفا ہو کے وفا ہو، ہر چیز میں لذت ہو، دل میں مزہ ہو، ٹھیک ہے نا، پھر لذت ہے نا۔ تو لہٰذا پھر کیا تھا، تو وہ دل میں لذت تھی نہیں، ان کے لذت نہیں تھی کہ منافقت تھی، منافقت ہو گئی تھی، بھاگنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دعا پوری نہیں ہوئی، بدلی آ گئی، مجھ سے محبت کرتے ہو، دعا کے لیے کہتے تھے، ارے بدلی سے ڈر کے بھاگ گئے، بدلی سے ڈر کر بھاگ گئے، ٹھہرو بیٹھ جاؤ، یہ تمہارے لیے نہیں آئی، سامنے والی بستی کے لیے آئی ہے، تمہارے لیے نہیں آئی، یہ سامنے والی بستی کے لیے آئی ہے۔ بیٹھ گئے، حضرت نے روکا ہے، بیٹھ گئے، پھر روک گئے، دعا ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے گھروں میں جا کر بیٹھ جاؤ، خیریت سے اپنے گھر بیٹھو، جب گھر پہ جا کے بیٹھ جاؤ گے یہ بدلی تب کوفہ میں بیٹھے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ میرا حکم ہے، جب تک حکم نہ دوں گا بادل برسے گا نہیں۔ تو یہ مقام کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ تو لہذا میرا مقصد اس وقت بیان کرنا نہیں ہے، 15-20 منٹ ہو گئے، صرف آپ کھانا کھاتے ہیں، صبح انشاءاللہ وہ دستار بندی اور ذمہ داران، یہ ہر بندے کے لیے حضرت نے کس کا نام کیسے لے لیا، اس کا کیسے دے لیا، کیسے دے لیا، ہم نے پیر صاحب سے اجازت لی، انہوں نے دے دی، یہ ہم جانے کہ وہ جانے، نہ آپ کا دخل نہ ان کا دخل، ٹھیک ہے نا، ہم نے اجازت لی، انہوں نے دے دی، ان کی خدمت تھی، سب ملنا چاہیے، ٹھیک ہے نا بات، یہ ہم جانے جب سب جانے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ کا نہیں، آپ مقام رکھیں
کھڑکی کھولیں، مقام رکھ کے کھڑکی کھولیں، جب کھڑکی کھلے گی تو ان کا نظارہ ہوگا، آپ کو بھی فرما دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جتنے خلیفہ پہلے ہیں، جتنے ذمہ داران پہلے ہیں، یہ لازم نہیں ہے کہ جو ذمہ دار ہوں گے وہ خلیفہ ہوں گے، کسی کو ڈائریکٹ بھی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کوئی خلافت یا دستار بندی، یہ کوئی معاملہ کوئی سرداری تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو پیچھے چلنے کا نام ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ پیر صاحب مریں گے تو خلیفہ چلے گا، ماذا اللہ ایسا نہیں ہوتا۔ جب پیر صاحب کے ہوتے کیسے مرید کروں، پیر صاحب کے ہوتے کیسے کروں، پیر صاحب کے ہوتے کیسے، ارے بھائی کرو، لے کر آؤ گھر پہ، ٹھیک ہے نا؟ کرو، کاٹا چھوڑو پیر صاحب سے، خود کا بھی اور اپنے ساتھیوں کا بھی، ٹھیک ہے نا؟ فیض کو بڑھاؤ، فیض کم تو کوزے میں تو نہیں جمع ہو سکتا نا۔ ایک ولایت ہوتی ہے کہ بندہ بیٹھا بس خود ہی بیٹھا ہے اور ولایت مل رہی ہے، ایک ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے کرنے نکل رہی ہے، خیر تجھے سے بڑھ رہی ہے، آپ ہو۔ میرے پیر صاحب کی تو دعا تھی مجھے، میرے والد گرامی کی دعا تھی مجھے، ٹھیک ہے نا؟ میرے والد محترم شیخ طریقت کی دعا تھی مجھے کہ ڈھیروں مرید ہوں گے تمہارے، مجھ میں کوئی کمال نہیں، ڈھیروں مریدیاں ہوں گی تیری، میرے والد صاحب شیخ طریقت کی دعا تھی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہی دعا میرے پیروں مرشد نے کی کہ تمہارے والد صاحب سے بھی زیادہ مرید ہوں گے، ان سے بھی زیادہ مریدیاں ہوں گی، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا کمال نہیں، انہی کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو چراغ جلاؤ، ٹھیک ہے نا؟ چراغ جلاؤ تو آپ بھی لائیں، یہ نہیں، پیچھے خلیفہ جو ہوتا ہے وہ پیچھے چلنے والا ہوتا ہے، پیچھے بیٹھنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ساتھ دینے والا ہوتا ہے۔ قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ وہ تو سند ہے سچے ہونے کی، ٹھیک ہے نا؟ تو جو سلسلے کی خدمت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور خدمت کیسے بھی ہو، خدمت کیا جاتی ہے، پیر بہنیں بھی جو خدمت کرتی ہیں وہ جیسی بھی ہو خدمت ہے، لازمی نہیں ہے کہ پیسے کی ہی خدمت ہوتی ہے، جھاڑو دینے کی بھی خدمت ہے، کسی کو پیغام دعوت دینے کی بھی خدمت ہے، کسی کے ہاں دلوں کو جوڑنے کی بھی خدمت ہے، کسی کے ہاں کسی کو بنانے کی بھی خدمت ہے، کسی کو اپنے شیخ کے در پہ لانے کی بھی خدمت ہے، بھٹکے ہوئے لانے کی بھی خدمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک دوسرے کی بردباری، محبت، بھائی چارہ، داڑھی میں ایمان نہیں ہے، نمازوں میں ایمان نہیں ہے، روزوں میں ایمان نہیں ہے، سجدوں میں ایمان نہیں ہے، پہلے وہ شے ہونا ضروری ہے جس کا ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ داڑھی سکھوں کی بھی ہے، نماز تو سرکار کے پیچھے بھی پڑھتے تھے، ایمان والے نہیں تھے، منافق تھے، بغلوں میں بت بھی رکھتے تھے، پھر بھی پڑھتے نمازیں پڑھتے تھے، نماز کا منکر نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ لیکن میرے والد محترم شیخ طریقت بھی یہی فرماتے تھے کہ بھیا ہماری کیسی نماز، میں نے اپنی فیس بک پہ بھی کچھ اپنے والد گرامی کے کلپس بھیجے ہیں آپ کو، جو سننے والے ہو میری فیس بک کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے بھی یہ فرمایا تھا کہ مولا علی کی گود میں سرکار نے آرام فرمایا تو کیا وہ نماز تھی جو قربان کر دی، کیا ضروری تھا؟ میرے والد محترم شیخ طریقت کے کلپ میری آئی ڈی پر بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرے نام سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ 11 ان کے موجود ہے، لیکن یہ جواب ہے، ٹھیک ہے نا؟ بات میری ہی نہیں ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے نا؟ بات دراصل ہے ہی اصل یہی، تو لہذا یہ کسی کا نہیں، ہم تو صرف اجازت لیتے ہیں فیض کو بڑھانے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اجازت ہمیں مل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ منانے کا بھی طریقہ ہی ہوتا ہے نا، اپنی محبت میں اتنا اثر رکھیں کہ مجروح کی ہر بات مانے لے گا، ٹھیک ہے؟ اگر نہ مان سکی لے گا تو کبھی ہم میں ہی ہے بھیا، ٹھیک ہے نا؟ کسی پہ کیا قصور، کسی سے کیا گلا، کسی سے کیا شکوا، لگتا ہے کبھی کچھ ہم میں ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کمی آپ میں نہیں، پھر بھی کچھ نہ ملا، ٹھیک ہے نا؟ نہ جھولی بھری گئی، نہ مرادیں ملی، نہ عزتیں ملی، نہ رفعتیں ملی، نہ عظمتیں ملی، نہ شانیں ملی، نہ کچھ نہ ملا، تو بھائی کمی ہم میں ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ کہتے ہیں کچھ بھی نہ ملا تو پھر بھی راضی ہیں تم سے ہمیں کچھ نہ ملا پھر بھی ہم راضی ہیں تم سے نہ کوئی گلا ہے نہ شکوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تم آ گئے بس یہی کافی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تم سے نہ گلا، تم آ گئے بس یہی کافی ہے۔ اللہ آپ کی میری حاضری قبول فرمائے، انشاءاللہ تعالی 7-8 ناخواں رہ رہے ہیں، ان سے بھی التماس ہے کہ 8 بجے چادر پوشی ہے،
کا ٹائم رکھا ہے، وقت کی پابندی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ پیر بہنیں اوپر دربار شریف پہ حاضری دیں، پیر صاحب ایسا ہی نیچے سنتے ہیں ایسا ہی اوپر، ٹھیک ہے نا، ایسا ہی نیچے سنتے ہیں ایسا ہی اوپر۔ نیچے مردوں کے لیے ہے، مرد جتنے بھی ہے وہ سیڑھیوں تک نہ جائیں صبح بھی، یہ ساری جگہ بھی پیر بہنوں کی ہے، لہذا جتنے بھی ہے وہ صرف یہیں تک نیچے تک محدود رہیں، اوپر پیر بھائی نہ جائیں، کیونکہ وہ ساری خواتین کے لیے جگہ رکھی ہے، وہ جیسے چاہے بیٹھے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ پردہ بے پردہ یہ دل کا پردہ ہے، یہ مولویوں والی باتیں اپنے گھر رکھے بھیا، ٹھیک ہے نا، ہمیں پردے کا نہیں پتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ مجھ سے بڑے سوال کرتے ہیں، پردے کا بڑا خیال رکھتے ہیں، ارے بھیا بھتیجی سے بھی پردہ، بانجی سے بھی پردہ ہے، گھر میں کرا، اپنی بیوی سے بھی شب کے سامنے بھی پردہ ہے، ٹھیک ہے نا، کرے۔ پیر پہ آ جاتے ہیں مریدری سے پردہ، باقی پردے آپ کے نظر نہیں آتے معاذ اللہ، تو لہذا ہم پردے کے مقصد ہمیں کوئی پردے وردے سے غرض نہیں، پردہ دل کا پردہ ہے، محبت ہو تو ثابت قدمی ہو بس، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ تو لہذا یہ اوپر جگہ پیر بہنوں کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور لہذا آپ اوپر نہ جائیں، پیر بہنیں اوپر ہی دربار شریف پہ پیر صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں، جن کو جہاں جگہ ملتی ہے وہ وہیں سو جائیں، بیٹھیں، کھانا بھی وہیں کھائیں، صبح کی نشست میں بھی وہیں کھائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پیر بہنیں جتنی آئی ہیں صبح کی نشست سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ 8 بجے چادر پوشی ہے، مزارات سے مختصر سی وہاں مزارات سے حاضری ہے، وہاں پہ بھی 10 ناز خواہ آ جاتے ہیں کہ ہماری ناز خانہ گیا پھر یہاں پہ بھی بنے، ٹھیک ہے نا بھائی، ہم نے یہاں پہ محفل ناز ہم کر لی ہے بس، ٹھیک ہے ہو گئی، ٹھیک ہے نا، آپ کتنے ناز خانوں کو بڑھانا ہے تو بات بھی سنی جائے، ٹھیک ہے نا، ہمارا ایک اپنا ایک رنگ محبت، اپنا ایک انداز ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ہمارا ایک انداز ہے ہمارا اپنا، ٹھیک ہے نا، کچھ چاہنے والے اور چاہنے والیوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، وہ برائے مہربانی ہمیں پورا کرنے دیا کریں، ٹھیک ہے نا، جن کی عادت لگ رہی تھی وہ ہو گئی، اللہ اللہ کہتے ہیں جو ہمیں سننے آئے ہیں جو سننے آئی ہیں تو وہ بھی پورا کرنے دیں، ٹھیک ہے نا۔ 2-4 ناقصہ ہیں صبح کے وقت، وہ بھی مختصر حاضری دیں، میری اس بات کو توجہ کو سنیں، جمعے کو بھی پڑھتے ہیں، 11ویں شفری پڑھتے ہیں مختصر سی، پھر اپنا میرا خود کا اپنا ایک حلقہ ہے جس میں میں نے اپنا ایک رنگ محبت، اپنے کلامات ہوتے ہیں، محبت کا انداز ہوتا ہے، وہ بیان کرنے دیں، آپ بھی سنیں ہم بھی سنیں تاکہ لطف آئے، پیر صاحب بھی سنیں، پیر صاحب کی موجودگی میں ہے، ان کی غیر موجودگی میں نہیں ہے، ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے، تو فتویٰ لگائیں گے تو وہ لگائیں گے، آپ بیٹھیں، ہم بیٹھے ہیں نا، آپ کو جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے، جہاں چاہیں ٹھیک ہے نا، تو چھوڑیں، ٹھیک ہے نا، بیٹھے بس، ٹھیک ہے اللہ خیر صلی اللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو لہٰذا اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ 9 بجے انشاءاللہ تعالیٰ 8 بجے چادر پوشی کے بعد انشاءاللہ نشست میں 9 بجے بیٹھوں گا، اور 9 بجے انشاءاللہ تعالیٰ تمام ذمہ داران دوستوں، میں نام اناؤنس نہیں کر سکتا، اور آ گیا پیر صاحب نے رات کو دے دیا اور بھی نام آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، ان کی بارگاہ میں، ٹھیک ہے نا، جن کے دستار بندی ہونی ہے اور جن کو ذمہ داران کی ڈیوٹی سپورٹ ہونی ہے جن علاقوں سے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام دوست احباب یعنی تمام پیر بھائی اور پیر بہنیں یہاں پر سنیں، انشاءاللہ بیان بھی ہوگا، رنگ محبت بھی جمے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ذکر و مراقبہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ خصوصی دعا بھی ہوگی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ وہ 9 بجے کے بعد میری نشست شروع ہوگی، اور 9 سے 9:30 تک انشاءاللہ ناز خوانی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور انشاءاللہ اس کے بعد پہلے دستار بندی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا جتنے بھی چند لوگ ہیں تو اس کے بعد پھر ذمہ داران کی ڈیوٹی، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بیان ہوگا۔ یہ مجھے یاد دلائیے کہ امام حسین کا قول جو میں نے بیان کیا تھا، اگر یاد ہو آپ کو تو ٹھیک ہے نا، کہ وہ مرید وفادار ہو یا نہ ہو شفاعت کرنی ہے، یاد دلائیے گا، اور ان کی ناپاکی پاکی کے متعلق مجھے بیان کا میں نے کوئی تیاری نہیں ہے کہ میں کوئی تیاری کے لیے نہیں بیٹھتے، آج ہی کہتے بیٹھ جاتے ہیں، تیاری نہیں ہوتی، محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، محبت ہوتی ہے بھائی تیرے سے کرنی ہے، وہ منصوبہ بندی کر کے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جس سے محبت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو بیان تیار کر کے کرتے ہیں وہ مولوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم مولوی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم مولوی نہیں، ہماری تیاری نہیں ہوتی، ہم تو خیراتی ہیں، خیرات لیں، ہم اپنی خیرات لینے کے لیے بیٹھے، آپ اپنے لینے کے لیے بیٹھے، ٹھیک ہے، ہم تو مجنوں ہیں بھائی، لیلا آئی ہوئی ہے، ہم تو مجنوں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ لیلا آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، خیرات مل جائے ہمیں اپنی، آپ کو اپنی، بس اللہ اللہ خیر صلاح جھولیاں بھر کے جائے، ٹھیک ہے، ہم اپنی جھولیاں بھر لیں، آپ اپنی جھولیاں بھر لیں، تو لہذا وہ صبح کے نشست میں ناز خانوں کے انتماس، بس اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو بارہ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، پیر بہنوں کے لیے، کھانا بھی کھائیں، میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی کھائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ مل بیٹھیں گے، پھر یہ گھڑیاں پھر یاد کریں گے آپ وہاں بیٹھ کے، کل اپنے اپنے کاشانوں میں
آپ بیٹھ گئے یاد کریں گے، پھر بات یاد ہے کہ عزت رفعتیں محبتیں سب اس آستانے سے میری دعا کرتے ہیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عذاب القبر، عذاب الحشر، عذاب السکرات، عذاب المیزان. اے اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہم سب کی اس سے مبارک کے حاضری کو قبول فرما. دوست احباب کی، پیر بہنوں کے، پیر بھائیوں کا دور دراز سے سفر کر کے پاکستان کے مختلف شہروں سے، دور دراز سے، کچھ ملک کے باہر سے جتنے بھی ساتھی یہاں پر حاضر ہوئے، اے اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرما. یہ یہاں پر بیٹھیں گے، سوئیں گے، اٹھیں گے، اور پھر بہنیں ان کے جو بھی تکلیفیں یہاں پر بیٹھنے، اٹھنے، سونے، کھانے پینے کی جتنی بھی یہاں پر ہماری پیر بہنوں کو، پیر بھائیوں کو ہو رہی ہے، اے اللہ پاک ان کو ان تکلیفوں کے بدلے راحت عطا فرما، نعمت عطا فرما، برکت عطا فرما. ہم تیری بارگاہ میں دستما دعا ہے، اپنے پیاروں کا صدقہ ہماری خالی دنیا اپنی رحمت کاملہ سے بھر دے. ہم پہ اپنی رحمت فرما، ہم پہ اپنا کرم فرما. ہماری اس بزم میں، ہمارے اس آستانے پہ، اے اللہ پاک اس سے مبارک پہ جتنے بھی پیر بہنیں، پیر بھائی آئے، ان کے نمائندے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، تو بیمار شفا عطا فرما. بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جن کی اولاد سرکے سے انہیں صابر پروار بنا. اے اللہ پاک ہماری دنیا اپنی رحمت کاملہ سے بھر دے. یہ گیارہویں شریف کی محفل بھی ہوئی، اے اللہ پاک اس محفل پاک کا تمام صدقہ خیرات نذرانہ حضور سیدنا غوث الاعظم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، رائی قبول فرما. حضور سیدنا غوث الاعظم کے صدقے میں ہم سب کی گناہوں کی بخشش فرما دے، ہماری گناہوں کو معاف فرما دے. ہماری پیر بہنیں جتنے بھی آستانے سے وابستہ محبت کرنے والیاں ہیں، اے اللہ پاک سب کی جھولیاں اپنی نعمت سے بھر دے. اے اللہ پاک جتنے بھی ہماری پیر بہنیں، پیر بھائی جتنے بھی SMS کے ذریعے، ٹیلی فون کے ذریعے، ہماری کسی بھی ذرائع کے ذریعے، نمائندوں کے ذریعے جنہوں نے بھی جو بھی دعاؤں کی درخواست کی، اے خالق کائنات سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی ریکویسٹ کو قبول فرما، سب کی عرضوں کو قبول فرما، سب کی خواہشوں کو پورا فرما، سب کے مناجات کو پوری فرما. اے اللہ پاک اس در سے کوئی خالی نہ جائے. تیری بارگاہ میں گناہگار سیاکار بندے بندیاں تیری بارگاہ میں دستما دعا ہے. اے اللہ پاک ہماری گناہوں کو نہ دیکھ، ہماری نسبتوں کو دیکھ، ہماری لرزشوں کو نہ دیکھ، ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ. ہم تو بڑے گناہگار بندے ہیں، بڑے گناہگار بندیاں ہیں. ہم سے کوئی گناہ ایسا ہے کہ کوئی ایسا گناہ جاتا ہی نہیں. ہم بڑے کبیرہ گناہ کرنے والے سیاہکار بندے بندیاں تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے خالق کائنات ہماری گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. ہم بڑے پریشان ہیں، ہم بڑے اداس ہیں، ہم بڑے ٹینشن کا شکار ہیں. اے خالق کائنات اپنے پیاروں کا صدقہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمارے پیاروں کی پریشانیاں دور کر دے، سننے والوں کی پریشانیاں دور کر دے. جن کے بچھڑے ہیں ان کو ملا دے، جن کے روٹھے ہیں انہیں منا دے. ہمیں دلوں کا سکون عطا کر دے. اے خالق کائنات ہم ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. ہم تیری بارگاہ میں دستما دعا ہے، ہمارے بندے بندیاں تیری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. صبر کی تکلیفیں اٹھا کر یہ دور دراز سے بندے یہاں تیرے ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، یہ بندیاں حاضر ہوئی ہیں. اے اللہ پاک ان کی تکلیفوں کو کم کر دے، ان کی تکلیفوں کو راحتوں میں بدل دے. اے اللہ پاک کوئی بے اولاد ہے ان کی گود بھری کر دے. اے خالق کائنات کسی کو بیٹا نہیں ہے ان کو بیٹے کی نعمت عطا کر دے. کوئی بچھڑا ہے ان کو ملا دے، کسی کے دلوں کو جگا دے، نور عطا کر دے. اے اللہ پاک آل رسول کا صدقہ ہمارے حال زار پہ رحمت فرما، ہم پہ کرم فرما. ہم تیرے کرم کے طلبگار ہیں، ہم تیرے کرم کے محتاج ہیں. اے خالق کائنات آنے والے آنے والیاں دور دراز سے چل کے یہاں پہ آئی سب کی جھولیاں بھر دے، کوئی خالی نہ جائے. سب محتاجوں کے محتاجی دور کر دے، بے بسوں کی بے بسی دور کر دے. بے کسوں کے حال پہ رحم فرما. ہم بڑے بے کس ہیں، بے بس ہیں، دلوں کے ہاتھوں مجبور ہیں، اپنی عادتوں کے ہاتھوں مجبور ہیں، اپنے گناہوں کے ہاتھوں مجبور ہیں. ہم بڑے کمزور بندے ہیں، ہم بڑے ناتواں بندے ہیں. اے خالق کائنات ہماری کمزوری پہ نہ جا، ہماری رسیائی پہ نہ جا، اپنی رحیمی پہ جا، اپنی کریمی پہ جا. ہمارے حال زار پہ رحم فرما. اے خالق کائنات ہماری پریشانیاں دور کر دے. ہمارے دلوں میں جو اداسیاں ہیں انہیں دور کر دے. ہمارے چاہنے والوں کی جو تمنائیں ہیں وہ پوری کر دے. اے خالق کائنات ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما. تمام ذمہ
ذمہ داران، تمام ساتھی، تمام کارکنان، تمام کام کرنے والے، کام کرنے والیاں، آستانے سے وابستہ ساتھی، محبت کرنے والی، خدمت کرنے والیاں، جیسے بھی جنہوں نے کی کر رہی ہیں، کر رہے ہیں، اے اللہ پاک سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرما، ہم سب کی جان اور مال میں برکت عطا فرما، ہماری جان میں برکت عطا فرما، رحمت فرما، کرم فرما، فضل فرما، ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وصحبہ اجمعین برحمتک الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ